آتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون کہ اولیاء اللہ کے ولی ان کو نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کہتا ہے، تعریف بیان کر رہا کہ ولی اللہ کا آخر میں ہے کون، ولایت کا معیار اللہ رب العزت بتا رہا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ایمان والا ہے اور جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ ولایت کا یہ معیار ہے کہ جس کے اندر جس کا ایمان جتنا زیادہ بلند ہوگا، جس کا تقوی جتنا زیادہ بلند ہوگا، وہ اتنا بڑا ولی ہوگا اللہ کے نزدیک، کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت و شرف کا جو معیار ہے وہ صرف اور صرف تقوی ہے۔ لہذا ولی وہ نہیں جس کی قبریں خوب بڑی ہوں، جس کی گنبدیں بہت بڑی ہوں، جس کے مزار بہت بڑے ہوں، وہ ولی نہیں ہے۔ ولی وہ ہے جو سب سے زیادہ ایمان میں اور تقوی میں اعلیٰ معیار رکھتا ہو، وہ ولی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کرتا، کیسے فرعون کو غرق کیا گیا۔ واقعے کی طرف میں نہیں جاؤں گا، واقعے کا حاصل میں بیان کر دیتا۔ واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ واقعہ سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جب تک آپ عالم دنیا میں ہیں، توبہ کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا، جیسے ہی عالم بالا نظر آ جائے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ فرعون جب مرنے لگا غرق ہو کے، کیا کہنا؟ ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا اللہ، کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، جیسا کہ بنی اسرائیل اللہ پر ایمان لائے ویسے ہی میں ایمان لاتا ہوں۔ آمنت بھی بنو اسرائیل، لہٰذا اس کی ایمان کو اس کے قبول نہیں کیا گیا، وہ اس لیے کیونکہ اسے عالم بالا نظر آ گیا تھا، وہ جان گیا تھا، دیکھ رہا تھا آخرت کی منزل اب نظر آ رہی ہے، اسی لیے وہ ایمان لا رہا تھا۔ لہٰذا جب عالم بالا نظر آ جائے، موت کا فرشتہ جب سامنے آ جاتا ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ حاصل ہے، تو جب تک دنیا میں اللہ نے زندگی دی ہے، انسان توبہ کر لے، اور توبہ کرنے کے لیے اس مہینے سے اچھا اور کوئی مہینہ نہیں ہے۔ توبہ تو ایسے ہر وقت کرنا چاہیے، لیکن قبولیت کا یہ مہینہ بہت ہی اہم ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کہتا ہے کہ دنیا متاع حسن بھی ہے اور دنیا متاع غرور بھی ہے۔ متاع حسن کیسے، متاع غرور کیسے؟ اگر آپ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو فراموش نہیں کرتے ہیں تو دنیا متاع حسن ہے آپ کے لیے، اور اگر آپ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت فراموش کر دیتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، تو دنیا آپ کے لیے متاع غرور ہے، دھوکے کا سامان ہے کہ آپ نے آخرت فراموش کر دیا اس کے پیچھے، لہٰذا آپ کی آخرت برباد ہو گئی۔ لہٰذا آپ دنیا میں رہ رہے ہیں لیکن آخرت آپ کے سامنے ہے، آپ کے پیش نظر۔ اور ایک مومن کا شیوا بھی یہی ہے کہ وہ کبھی بھی آخرت نہیں بھولتا، اس کے سامنے آخرت کی منزل ہوتی ہے، آخرت کی زندگی ہوتی ہے، آخرت کی لازوال نعمتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے وہ زندگی جیتا ہے اور اپنے رب کو ہر وقت یاد کر رہا ہوتا ہے، اس کی نافرمانی سے ہمیشہ بچتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اگر تین چیزیں انسان کے پاس ہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی مل جائے گی۔ کیا؟ ان اعبدوا اللہ وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ رب العزت کی عبادت انسان کر رہا، استغفار کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، اس کے بعد توبہ کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے۔ استغفار اور توبہ میں فرق ہے۔ استغفار گناہوں کی معافی چاہنا، توبہ مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، توبہ مطلب رجوع کرنا، تاب ای رجع، لوٹنا، اس کو آپ کہتے ہیں یو ٹرن لے لینا، یہ توبہ ہے۔
تو کوئی کہے کہ توبہ کیا ہے، تو کہیے یو ٹرن لے لینا توبہ ہے۔ انسان جا رہا تھا، ایک دم گھوم کے چلا آیا اللہ کی طرف، یہ توبہ ہے۔ تو جو انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہے، گناہوں کی معافی مانگ رہا اور غلطی راستے کو، غلط چیزوں کو، نافرمانی اور عصیان کو، ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف پلٹ آیا، تو یہ توبہ ہے۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور یہ تین چیز جس کی زندگی میں، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، کہ جتنے بھی جاندار زمین پر چلنے والے ہیں، اللہ کہتا ہے اس کا رزق اس کو پہنچانا میرے اوپر ہے، میرے ذمے ہے کہ تمام جاندار تک اس کا رزق اس کی اتنی مقدار میں جتنا اسے چاہیے پہنچا دینا۔ اس میں اللہ رب العزت کی دو چیزیں بیان کی گئی کہ ایک کمال علم، ایک کمال قدرت، کہ دنیا کے اندر جتنی بھی جاندار ہیں اس کا علم ہے اللہ کو اس کا علم ہے، کہاں دنیا کے کس کونے میں کہاں کون سا جانور، کون سا پرندہ، کون سا کیڑا، اسے کیا رزق چاہیے، کتنا چاہیے، اللہ اس کا علم رکھتا ہے۔ تو اس سے اللہ رب العزت کے کمال علم کی دلیل ہے یہ، اور اس کا رزق اس تک پہنچا دینا یہ اللہ رب العزت کے کمال قدرت کی دلیل ہے۔ اس آیت سے اللہ رب العزت کے کمال علم اور کمال قدرت کی دلیل ملتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور اللہ جانتا ہے کہ جو عورت کے پیٹ میں ہے، جو اس کے رحم میں ہے بچہ، اور جانتا اس آیت کا اس سے کیا کنیکشن ہے، رزق سے اور اس عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس سے کیا کنیکشن ہے۔ اس آیت کا کنیکشن یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے جس طریقے سے ہم ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے، اسی طریقے سے جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، جیسے ہی ماں کے پیٹ میں آیا ہم نے اس کا رزق وہاں پہنچا دیا، وہیں سے اس کا رزق شروع ہو گیا اسے ملنا، اب وہ پل رہا ہے پیٹ میں، اس کا رزق اسے مل رہا ہے۔ تو یعلم مستقرها یہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کی جو فطری کمزوری ہے اس کو بیان کر رہا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاء، کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہم انسان کو اگر کوئی نعمت دیتے ہیں تو اس پر خوش ہو جاتا ہے، لیکن وہی کہیں اس کو کوئی پریشانی لاحق ہو گئی تو واویلا مچانے لگتا ہے۔ تو مزہ چکھاتے ہیں ہم اسے، کوئی چیز کا مزہ چکھاتے ہیں، نعمت کا مزہ چکھنا۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے دنیا کی تمام نعمتوں کو ذوق کے درجے میں رکھا ہے، ذوق کے درجے میں، صرف چکھنے کے لیے بس۔ آپ جو بھی چیز کھا رہے ہیں وہ کھا نہیں رہے ہیں، وہ چکھ رہے ہیں۔ آپ دنیا میں جتنی بھی چیز اس کو اللہ نے ذوق کے درجے میں رکھا، بس ایسے وہ چکھ رہے ہیں۔ آپ کھانا اصل جنت میں ہے، اصل جنت میں کھانا ہے، بھر پیٹ جتنا بھی ہے وہ جنت میں انسان کھائے۔ دنیا میں ہر چیز ذوق کے درجے میں، کہ اللہ نے انسان کے لیے ہر چیز کو ذوق کے درجے میں رکھا ہے، بس اس کو چکھ لیا ہے۔ اور موت بھی ذوق کے درجے میں، موت کا بھی مزہ انسان چکھتا ہے، ذائقۃ الموت اللہ نے کہا۔ اور موت کا مزہ ایسا مزہ ہے کہ چکھنے والا ہی صرف جانتا ہے، اور ایک ہی بار وہ چکھتا ہے، اور ایسا مزہ ہے کہ وہ چکھ کر کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، کیونکہ بتانے کے لیے وہ زندہ نہیں ہوتا ہے، اسی لیے ذائقۃ الموت کہا گیا۔ جی اس کے بعد اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا، یہ الزام لگاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے چیلنج کیا، چیلنج کیا کیا؟ ایک قرآن اس طرح کا بنا کر دکھا دو۔ دوسرا چیلنج، قرآن نہیں بنا سکتے 10 سورتیں بنا کر دکھا دو، بعشر سور، 10 سورت بنا لو۔ اگر 10 سورت بھی نہیں بنا سکتے تو ایک سورت بنا کر دکھاؤ، ایک سورت،
اگر ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تو ایک آیت ہی اس کی ذرا سے بنا کر دکھا دو، ایک جملہ، ایک سنٹینس ہی بنا کر دکھا دو۔ اور مخالفین کا سکوت یہ بتاتا ہے کہ قرآن کا یہ چیلنج ہمیشہ کے لیے، اور کوئی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکتا، اور یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد باتیں بہت ساری ہیں بیچ میں، ہم اسے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا قصہ، واقعہ بیان ہوتا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام کا انکار اور نوح علیہ السلام کی بد دعا کے بعد جب ان پر اللہ کا عذاب آنے والا تھا تو اللہ رب العزت نے کہا کشتی بناؤ اور کشتی پر سوار کرو لوگوں کو، اور جو اس کشتی پر ہوگا آج وہی بچے گا، اس کے علاوہ سب غرق ہو جائے گا۔ 80 لوگ کشتی پر سوار تھے۔ ذرا سوچئے، سارے 900 سال دین کی خدمت کی، تبلیغ کی نوح علیہ السلام نے، 80 لوگ مسلمان ہوئے سے 80، کتنی محنت کرنے کے بعد 80 لوگ صرف مسلمان ہوئے، سارے 900 سال 80 لوگ مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد ان کو ان پر رکھ لیا، ان کا 3 بیٹا، حام، سام، یافس، یہ 3 بیٹا تھا۔ اور یاد رکھیے جو نسل چلی ہے دنیا، یہی تینوں بیٹے سے نوح علیہ السلام کی، یہیں سے، کیونکہ جب اللہ کا عذاب آیا تو ایک خطے پر آیا جہاں پر وہ آبادی تھی، آیا خطے پر اور وہ تمام کے تمام لوگ مر گئے، ختم ہو گئے، کوئی آبادی بڑی نہیں تھی، وہ ختم ہو گئے سب۔ لہٰذا اب یہاں سے جو شروع ہوا، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں یہیں سے چلے ہیں، آگے بڑھے ہیں، انہی کی 3 بیٹوں سے، یہیں سے جو لوگ سوار تھے اس پر اور جو ان کا بیٹا تھا، یہیں سے لوگ آگے اس دنیا میں بڑھے اور دنیا آگے پھیلی ہے۔ ان کا بیٹا کنعان وہ سوار نہیں ہوا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے رب، تو میرے خاندان کو، میرے اہل و عیال کو بچائے گا، تو نے وعدہ کیا۔ اپنے بیٹے سے کہا تو چلا، اس پر آ جا، کافروں میں سے مت ہو جا۔ کہا کہ میں نہیں آؤں گا، یہ پہاڑ جو جودی میں اس پر چڑھ جاؤں گا۔ کہا آج اللہ کا حکم ایسا ہے کہ کوئی چیز نہیں بچا سکتی، کوئی چیز نہیں بتائے گی، یہ عذاب ہے، یہ کوئی عام بارش نہیں ہے۔ لہٰذا وہ نافرمان تھا، آیا نہیں، غرق ہو گیا۔ غرق ہوتا بیٹے کو دیکھتے ہوئے، ظاہر سی بات ہے، باپ ہے، دل کلیجہ تھوڑا سا تو ہلے گا۔ اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو ہلکی سی ڈانٹ لگائی اور کیا کہا؟ قال انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح لا تسألنی ما ليس لك به علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ کہا یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرا اہل و عیال میں سے نہیں ہے، یہ اس کا تو عمل صالح ہے ہی نہیں، لہٰذا میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، خبردار جاہلوں والی گفتگو نہ کرو۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو ہلکی سی ڈانٹ لگائی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے انسان کسی خاندان میں نہیں رہ سکتا ہے، وہ آپ کا بیٹا نہیں ہوگا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے وہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، باغی ہے، ہٹا دو اس کو۔ لہٰذا اسے ہٹا دیا، ختم ہو گیا، اللہ نے ڈانٹ لگائی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سامنے آتا ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب لوط علیہ السلام کی بستی کو، قوم کو پلٹنے کا حکم دیا تو رسولنا بہت سارے فرشتے نازل ہوئے، آئے تو اس بستی پر جانے نوح علیہ السلام اس قوم کو پلٹنے سے پہلے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، چونکہ وہ بھتیجا تھے لوط علیہ السلام، وہ بھتیجا تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، رسولنا، کئی فرشتے تھے، انسانی شکل میں تھے، آئے، اس کے بعد سلام و کلام ہوا،
جیسے ہی آئے بیٹھے جیسے انجا بعجل حنیز، کہ ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام تو تھے مہمان نواز، ویسے ہی ایک بھونا ہوا بچھڑا لا کر رکھ دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا، علماء نے لکھا ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی میں میزبان کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور مہمان سے یہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ کیا کھائیے گا، جیسے آج کل کا رواج ہے، مہمان آ کے بیٹھا تو پوچھتے ہیں گرم لیجئے گا کہ ٹھنڈا لیجئے گا، کیا لیجئے گا، کیا کھائیے گا۔ ارے مہمان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا کھائیے گا، وہ کھائے یا نہ کھائے، آیا آپ کو لگا دینا ہے لا کے، پوچھیے گا تو وہ بیچارہ کیا کہے گا کہ ہم کھانے آئے ہیں، کہے گا کہ ہم کو بھوک لگی ہے۔ تو مہمان سے پوچھا نہیں جاتا کہ آپ کھائیں گے کیا، بھائی آیا ہے آپ کو جو ہے میسر آپ لگا دیجئے۔ بعض مہمان ایسے بھی ہوتے کھانے کا من رہے گا، پیٹ میں چوہے کود رہے ہیں، کھائیے نا، آپ کھائیے نا، لیجئے نا، تھوڑا تھوڑا سا لے لیجئے۔ ارے جب کھانا لگ گیا ہے تو کھائیے، دبا کے کھائیے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ تو اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کا سب سے اچھا کھانا گوشت ہے، بعجل حنیز، سب سے اچھا کھانا گوشت ہے، بھنا ہوا بچھڑا لا کے رکھا۔ معلوم ہوا کہ گوشت سے بڑھ کر کوئی کھانا ہے یہ نہیں ہے۔ آج کل لوگ دال روٹی سبزی اس سب پر گزارا کر لیتے ہیں، اس پر کام چلا لیتے ہیں۔ حقیقت میں ہے یہی ہے کہ بدن ہاتھ انسانوں کا نہیں بن رہا، وجہ یہ ہے کہ گوشت ایک دم بھاگ رہا ہے آدمی۔ گوشت تو قرآن نے کہا سب سے سالڈ کھانا ہے یہ۔ اور دوسری چیز کہ کھانا رکھ دیا، فرشتے نہیں کھائے، یہاں پر بہت اہم پوائنٹ بتاؤں گا، کہا کھائیے، نہیں کھائے، نہیں کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو لگا لا تصل الیہ نکرہم فاوجس منہم خیفہ، ان کو لگا کہ یہ جو انکار کر رہا ہے، کھا نہیں رہا ہے، تو میرا دشمن ہوگا، ڈر گئے تھوڑا۔ تو فرشتے نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ڈرو نہیں۔ قالوا لا تخف، اللہ کے فرشتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا، کیا معلوم ہوا؟ فرشتے اللہ کے نورانی مخلوق ہیں، اور نورانی مخلوق جب انسانی شکل میں آتے ہیں تو پھر بھی انہیں کھانے کی حاجت نہیں ہوتی، فرشتوں کو کھانے کی حاجت نہیں ہوتی، چاہے وہ اپنی اصلی شکل میں ہو یا انسانی شکل میں ہو۔ اب جو لوگ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہی نہیں، نور مانتے ہیں، تو انہیں یہ کہنا چاہیے کہ جو نور ہوتا ہے اسے کھانے کی حاجت نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی جب انسانی شکل میں ہیں تو پھر کھا کیوں رہے ہیں؟ تو انہیں تو نور تھے تو انہیں کھانا نہیں چاہیے، کیونکہ نور کو کھانے کی حاجت نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہم اللہ کے نبی کو نور ہدایت مانتے ہیں، وہ نور ہدایت ہے ہمارے لیے، اور اللہ نے انہیں بشر بنایا ہے، اور بشر بنا کر بھیجا، اور ایک نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ ہمارے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں۔ تو فرشتوں کو کھانے کی حاجت نہیں ہوتی۔ لہٰذا حضرت سارہ جو تھی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، وہ کونے میں کھڑی دیکھ رہی تھی، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَائِهِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ فرشتے نے کہا ٹینشن نہیں لو، وہ ہنسنے لگی کہ ابراہیم علیہ السلام کا ڈر اور خوف ختم ہو گیا، وہ ہنسنے لگی۔ فرشتے نے کہا گھبراؤ نہیں، تمہیں ایک اولاد کی بشارت ہے جس کا نام اسحاق ہے، اور صرف بیٹا ہی نہیں، بیٹا کے ساتھ میں پوتے کی بھی بشارت دے رہا ہوں۔ وَمِن وَرَائِهِ اسحاق یعقوب، یا اسحاق کا پھر بیٹا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا، لہٰذا تمہیں بیٹے اور پوتے کی ایک ساتھ بشارت دی جا رہی ہے۔ تو ان کی بیوی نے کہا انا عجوز وہذا بالی شیخا، کہ میری عمر تو 90 سال ہے، میں بوڑھی ہو چکی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال ہے، وہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، اب اولاد کہا کہ اللہ رب العزت دے رہا ہے، اس کی حکم پر یہ تعجب کیسا، اس کے حکم پر یہ تعجب کیسا؟ مسلمانوں یاد رکھیں، ہماری مائیں اور بہنیں سنیں غور سے کہ آج کے دور میں ایک بات اس سے کیا معلوم ہوتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی جب شادی ہو تو لڑکا اور لڑکی کی عمر میں زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے، 5 سے 10 سال بہت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔
آج کل جیسا ہوتا ہے 20-20 سال کے فرق سے شادی کر دیتے ہیں، 30-30 سال کے فرق سے شادی کر دیتے ہیں، 15-15 سال کا فرق ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ معاملہ گڑبڑا جاتا ہے۔ لہٰذا ایج کا زیادہ ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اولاد دینے والا صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ جب چاہے دے دے۔ آج کے دور میں کیا ہے؟ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو 100 سال کی عمر میں اولاد مل رہی ہے اور ان کی بیوی کی عمر 90 ہے، اللہ اولاد دے رہا۔ آج کل کیا شادی ہوئی، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، اولاد نہیں ہوئی، انسان اللہ کا در چھوڑ کے ہر در پہ چلا جاتا۔ کوئی ایسا در نہیں ہے، اس بابا اس بابا، یہ مزار وہ مزار، یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر، اور اپنی زندگی برباد کر لیتا، اپنا عقیدہ برباد کر لیتا ہے۔ یاد رکھیے، اولاد دینا، اولاد چھیننا، اولاد کثیر تعداد میں دینا یا بانجھ بنا دینا، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، صرف اللہ رب العزت دیتا ہے۔ اسی لیے اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو کبھی بھی خراب مت کیجیے۔ آج چند سال بچہ نہیں ہوا، لڑکی والا لڑکے والے پر الزام، لڑکا والا لڑکی والے پر الزام، شوہر بیوی کو الزام دے رہا، بیوی شوہر کو الزام دے رہی۔ نہیں، صبر کا دامن تھام کے رکھیے، صبر اور مصابرت کا دامن تھام کے رکھیے۔ اگر اللہ نے آپ کی زندگی میں، تقدیر میں اولاد کی نعمت سے آپ کو ہمکنار ہونا لکھا ہے تو پھر یاد رکھیے وہ اولاد اگر 10 سال بعد لکھا ہو تو 10 سال بعد ہوگا، 20 سال بعد ہو تو 20 سال بعد ہوگا، 50 سال بعد ہو تو 50 سال بعد ہوگا، نہیں لکھا ہے تو نہیں ہوگا۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کو 35 سال بعد اولاد ہوئی، دیکھا ہے میں نے اپنے آنکھوں سے۔ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اس آیت کو گانٹھ باندھ لیجئے اور اپنے دماغ میں، دل میں بسا کر جائیے۔ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ پھر فرماتا ہے یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، غور سے سنیے گا، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ آگے فرمایا اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا جلا کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ بالکل کلیئر کٹ قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ اولاد دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے لکھا ہے آپ کو اولاد ہوگا۔ اگر صرف بیٹی لکھا ہے تو بیٹی ہوگی، صرف بیٹا لکھا ہے تو صرف بیٹا ہوگا، اگر بیٹا بیٹی ملا کے اللہ نے لکھا ہے تو وہ بھی ہوگا، اور اللہ نے لکھ دیا کہ تم بانجھ رہو گے تو بانجھ رہو گے۔ لہٰذا اگر نہیں اللہ نے دیا تو اس کا پھل اللہ قیامت میں آپ کو دے گا۔ شرط ہے کہ انسان اس پر صبر اور مصابرت کا دامن تھام کے رکھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر ہے ان کی بیوی کی، ان کی 100 سال کی، اللہ بچے کی، بیٹے کی خوشخبری سنا رہا ہے، ساتھ میں پوتے کی بھی خوشخبری سنا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، کہ اے نبی جم جائیے جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے جم جائیے۔ ایک ہوتا ہے جم جانا، یعنی کہ دین پر جم جانا، راستے پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا، لیکن آپ مستقیم اسی وقت رہ سکتے ہیں جب آپ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے جب تک اس کو آپ چھوڑیں گے نہیں، پکڑے رہیں گے۔ جس دن چھوڑ دیں گے آپ مستقیم نہیں رہ سکتے۔ اور وہ دو چیز کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ قرآن اور حدیث کو پکڑے رہیں گے جب تک آپ مضبوطی سے صراط مستقیم پر قائم رہیں گے۔ استقامت آپ کے ایمان میں ہے، عقیدے میں ہے، لیکن جیسے ہی قرآن حدیث چھوڑا آپ صراط مستقیم سے ہٹیں گے، ایمان عقیدے سب سے ہٹ جائیں گے۔ لہٰذا اعتقاد میں اگر استقامت نہ ہو، غور سے سنیے گا، اعتقاد میں، عقیدے میں اگر استقامت نہ ہو تو انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور عمل میں اگر استقامت نہ ہو تو انسان بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور شرک اور بدعت ان دونوں میں مبتلا ہونے سے بچنے کا ایک ہی راستہ کہ انسان قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام کر چلے۔
اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ یوسف قرآن کا سب سے خوبصورت قصہ ہے، احسن القصص قرآن میں اللہ نے کہا ہے، لہذا لمبا قصہ ہے۔ کل کے درس میں ہم انشاءاللہ پورے درس میں سورہ یوسف پر تبصرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔